بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1257 ہیں اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 and 96۔ چلے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبك یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک، کیا معاملہ ہے تیرا، یا سامری، اے سامری۔ قال، سامری نے کہا، بصرت، میں نے دیکھا، بما، اس چیز کو کہ لم یبصروا به، نہیں دیکھا تھا ان لوگوں نے اسے، فقبضت قبضۃ، پھر میں نے ایک مٹھی بھر لی، من اثر رسول، جبرائیل کے نقش قدم سے، فنبذتها، پھر میں نے اس کو پھینکا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سولت، مزین کیا تھا، لی، میرے لیے، نفسی، میرے نفس نے۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو سامری، تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا، میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی، اسی لیے میں نے رسول یعنی جبرائیل کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ دوسری بات، سامری نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی۔ تیسری بات، پھر میں نے اس فرستادہ یعنی فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر خاک اٹھا لی تھی۔ چوتھی بات، میں نے وہ خاک اس بچھڑے کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات پسند آئی۔ بزرگان محترم، وہ سامری جس نے بچھڑے کو معبود بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ تھا، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنا نائب بنایا تھا، کہ انہوں نے اس گمراہی پر لوگوں کا مواخذہ کیوں نہیں کیا، بنی سامری کا مواخذہ کیوں نہیں کیا، اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں موجود تھے وہاں پر وہ نہیں آئے، ان کے پیچھے کیوں نہیں آئے۔ ایک طرف تو ادھر، اور جس کی تفصیلات پچھلے درس میں آ گئی ہیں، اور دوسری طرف سامری پر غصہ تھا جس نے گوسا پرستی کا رواج پیدا کیا تھا اور بچھڑے کو معبود بنا کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل اس کی بات میں آ گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی خیریت دریافت کی اور سامری سے یوں کہا، وما خطبک یا سامری، اے سامری، کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو سامری نے اس کی وضاحت کی کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، کہ مجھے وہ چیز نظر آئی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کیا چیز سامری کو نظر آ گئی تھی جو چیز دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل امین جس گھوڑے پر سوار ہو کر جس روز دریا سے پار اترے، یا یہ کہ کوہ طور پر جانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دینے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے، اس وقت سامری نے ایک عجیب منظر دیکھا جس کو دوسروں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ جس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا وہاں کی مٹی میں زندگی کے کچھ خاص اثرات ہوتے تھے۔ سامری نے اس بات پر غور کیا، ریسرچ کیا اس نے، اور اس نے قدموں کے نشانات جن مقامات پر پڑتے تھے وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ قدم کے نشانات کی اس مٹی کو جس چیز میں بھی ڈال کر کہا جائے کہ فلاں چیز بن جا تو وہ چیز بن جائے گی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر دیکھا کہ جس جگہ قدم پڑتا وہیں سبزہ نمودار ہو جاتا تھا، ہریالی ہو جاتی تھی، جس سے سامری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس مٹی میں زندگی کے آثار موجود ہیں۔ چنانچہ سامری نے بنی اسرائیل کے ان زیورات کو جو وہ قبطی قوم سے عاریتاً لے کر آئے تھے، فرعون کی قوم سے، اور چونکہ وہ امانت انہی بنی اسرائیل کے پاس تھی تو ایک بچھڑے کی شکل ان زیورات سے بنا لی تھی۔ اللہ کی قدرت کے اس بچھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، جبکہ سامری نے اس میں وہ مٹی ڈال دی تھی۔
بعض روایتوں یہ بات بھی موجود ہے کہ سامری نے اپنی ساتینانہ چال سے یہ تدبیر بھی کر لی تھی کہ اس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں یہ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق سے اور اس کے مکر و فریب سے واقف نہیں تھے، انہوں نے دعا کر دی۔ جب سامری نے وہ مٹی اس بچھڑے کی شکل والے زیورات میں ڈال دی تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے اور اس میں آواز آنے لگی۔ اب سامری کو موقع مل گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو یہ کہتے ہوئے گمراہ کر دیا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا رب ہے، اور موسیٰ تو وہاں چلے گئے، اور جس کی تفصیل ظاہر بات ہے کہ پچھلی آیتوں میں آ چکی ہے۔ انشاءاللہ آگے کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل اگلے درس میں ہم بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔